खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं और खुदावंद का बंदा दूर से आया है, हम खुदावंद का कलाम उनसे सुनते हैं आज। और आइए पास्टर हारून यूसुफ को जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और पास्टर जी की जो मिनिस्ट्री है, सब कुछ आप खुद अपना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। और ऑरलैंडो में आपकी कैसी खिदमत है, पाकिस्तान में 2-4 मिनट के लिए ज़रूर अपनी ब्रीफिंग पर सब मिनिस्ट्री के लिए दीजिएगा। आई मीन प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ, खुदा की हम्द, खुदा की सताइश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के मीठे मुबारक अब्दी बाबरकत पाक और पवित्र नाम में खुदा की बेटी और बेटियों को सलाम कबूल हो। इसकी ज़रूरत है। मेरा नाम पास्टर हारून यूसुफ है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से है और लाहौर में हमारी मिनिस्ट्री का नाम क्राइस्ट चर्च ऑफ पीस मिनिस्ट्री है। और जब से अमेरिका में खुदावंद ने मुझे बुलाया, हम खिदमत में हैं और पिछले तकरीबन 4.5-5 साल से हम ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश लोगों के लिए, एशियन लोगों के लिए, और पिछले साल हमने हिस्पैनिक लोगों के लिए भी शुरू किया है। और खुदावंद के फजलो करम से हम जनवरी से पोर्चुगीज़ लोगों के लिए भी प्रेयर लाइन को शुरू कर रहे हैं। और हमारे चर्च का नाम फर्स्ट बैप्टिस्ट एशियन लैंग्वेजेस चर्च है, जिसमें हम वर्शिप उर्दू, हिंदी, पंजाबी और स्पेनिश में करते हैं। और मैसेज जैसे खुदावंद का पाक रूह हमें गाइड करता है उसके मुताबिक सर्व करते हैं। और मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा से आपके लिए अपनी फैमिली के साथ खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत पाक रूह के पैगाम के साथ और अपनी फैमिली के साथ लाया हूँ। और मैं कामिल ईमान रखता हूँ कि ये सब अरेंजमेंट खुदा के पाक रूह की तरफ से है। इससे पहले कि मैं पैगाम में आगे बढ़ूँ, मेरे दिल में एक चीज़ आई है और मैं इसको आउट ऑफ द टाइम रखना चाहूँगा। सबसे अहम बात यह है कि खुदा हमारे दरमियान जो सेंटर है वो खुदा का पाक रूह है। अगर वो ना हो तो आज मैं यहाँ ना हूँ, अगर वो ना हो तो महबूब भाई यहाँ पर हो ना हो, और अगर खुदा का पाक रूह ना हो तो आप में से कोई भी यहाँ पर मौजूद ना हो। ही इज़ अ वर्दी टू वर्शिप। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ आपके 13 साल मुकम्मल करने पर। और मैं चाहता हूँ कि पास्टर साहब और उनकी मिसेस यहाँ पर आएँ, आप सब लोग अपने कदमों पर खड़े हों और हम आपके इस दिन को मनाते हैं। और मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ, आपके मिनिस्ट्री के लिए, न्यू रिवाइवल चर्च के लिए, बिकॉज इफ़ यू हैव अ रेवोल्यूशन यू शुड बी रिवाइवल। और उसके बगैर कुछ नहीं है। अपने हाथों को पूरे ईमान के साथ बढ़ाइए इस जोड़े की तरफ से, क्योंकि ये इंजन है, क्योंकि ये लीडर है आपके, और इनको आपसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। ये लाजमी नहीं है कि जब आप लोग बीमार हों तो आपको आपकी दवा के लिए पास्टर साहब दुआ करें, उनकी मिसेस दुआ करें, उनको आपसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। अपने हाथों को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ, तेरी हमद और सताइश करते हैं खुदावंद, तेरे पाक रूह के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, तेरी इस रोया के लिए जो है खुदावंद तेरे बंदा और तेरी बंदी ने खुदावंद अपने कंधों पर ली और अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए आए खुदावंद तुझे सर्व कर रहे हैं। इस विजन के लिए, इस रोया के लिए, न्यू रिवाइवल चर्च मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क के लिए, इनकी खिदमत, इनके घराने, इनके रूबदनो जानों के लिए, और आए खुदा इसी तरह से आए खुदा ये तेरे गल्ला के लिए जो यहाँ आज तेरे दिन को मनाने के लिए मौजूद हैं। हम सब आए खुदावंद सब इज़्ज़त और जलाल तेरे खुदाए पाक रूह को देते हैं और तेरे खुदाए पाक रूह को इन्वाइट करते हैं कि जिस तरह पिछले सालों में हिफाजत, निगहबानी और आए खुदावंद तेरी बरकत हमारे साथ रही, आइंदा सालों में इससे कई गुना बढ़कर हम उससे मांगते और उससे फॉलो करने के लिए सबमिशन और ओबीडियंस मांगते हैं यीशु मसीह नासी के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आमीन, आमीन। बैठ सकते हैं प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे अज़ीज़ों, जब मैं दुआ कर रहा था तो मुझे बहुत से क्रिसमस के हवाला जात से बहुत से ऐसे मैसेजेस और बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो मेरे दिल में थीं कि मैं खुदा के लोगों के साथ शेयर करूं, और जो मोस्टली सीज़न में शेयर होती हैं। लेकिन खुदा ने मेरे दिल में एक ऐसी बात को डाला जो इस दिन को मनाने की बुनियाद है, और जब तक हम उस बात को मुकम्मल तौर पर जानते नहीं, हमारा ईमान इनकम्प्लीट है। हम किसी को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है कि तुम्हें हर बात का मुनासिब जवाब देना आता हो। और जब तक हम अपने बिलीफ के बारे में, अपने अकायद के बारे में, अपनी ईदों के बारे में, अपनी सेलिब्रेशन के बारे में और अपने फेथ को मुकम्मल तौर पर जानते नहीं, पूरी तहकीक के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे वसूख के साथ, तब तक हम उसमें सर्टन नहीं हैं, हम उसमें मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होते। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के पाक कलाम से हम सीखना चाहेंगे कि क्रिसमस की असल हकीकत क्या है, रियलिटी ऑफ क्रिसमस, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ क्रिसमस, जो हमें जानने की ज़रूरत है। अगर मैं आज लोगों से पूछूं कि क्या वजह है कि आप क्रिसमस मना रहे हैं, आप क्यों मना रहे हैं क्रिसमस, तो क्या जवाब आप लोगों के पास होगा? May I share this question with you? Why we celebrate Christmas today? What is the logic? हमारे पास क्या जवाब है कि हम क्रिसमस मना रहे हैं? Because we are living among nations, among other tribes, among other languages, among other so many kinds of people. They have a so long questions. They every time ready to point the finger on your faith. To know that they want to prove you are not right, I'm right, and this is the only thing. Faith. Everyone assume I'm the right. I'm the very much right on my faith. Others maybe not. तो क्या हकीकत आपके पास है? क्या मैं आज आपसे पूछ सकता हूं कि आपके पास रूहानी तौर पर कौन सी ऐसी हकीकत है जिसे आप कोई भी पूछे हो तो आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ ऑफ क्रिसमस. That's why I celebrate Christmas. That's why I have a faith on Christmas. That's why I believe this is true and this is real. Amen? Amen? मेरे साथ अपने कदमों पे खड़े होइए प्लीज. मैं चाहता हूं कि सब अपने कदमों पर खड़े हों खुदा के पाक कलाम के एहतराम में. हालेलुया. पूरे फीलिंग के साथ और पूरे ईमान के साथ जब तक आप इस बात को नहीं सुनेंगे, शायद ये आपके लिए मुअस्सर ना हो. खुदा उनका पाक कलाम कहता है यशायाह 24:40-8 में, और पतरस पहला बाब उसकी 24-25 में, ये सिर्फ तमहीद के लिए मैं बोल रहा हूं. घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक जिंदा है. हालेलुया, हालेलुया. घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदावंद का कलाम अब तक. जोर से बोलिए, हमारे खुदावंद का कलाम. मजा नहीं आया, मजा नहीं आया. इतनी ठंड भी नहीं है, यकीन करें, यकीन करें, मुझे ऐसा मजा नहीं आएगा. घास मुरझाती है और फूल कमलाता है, ये सब जानते हैं ना, जानते हैं ना. घास मुरझाती है और फूल कमलाता है, पर हमारे खुदावंद का कलाम, हमारे खुदावंद का कलाम, हमारे खुदावंद का कलाम. हाथ उठा के जो ईमान रखते हैं, अब तक, अब तक, अब तक. आमीन. ये सबसे पहली बात है जो हमारे जानने के लिए जरूरी है कि हम जो बड़ा दिन मना रहे हैं, हम इसे किस बुनियाद पर मना रहे हैं. मेरे साथ मिलके हम सिर्फ 2 हवाले पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, और बाकी इस चीज़ पर जो खुदा के पाक ने मुझे गाइड किया मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका
दूसरा बाप और पहली 2 आयत में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहाँ है? हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसको सिजदा करने आए हैं। दूसरा हवाला मैं इसी वक्त पढ़ देता हूं। दूसरा हवाला लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 2 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में से हम तलावत करेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 2 बाब 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम में हम 2 क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसकी हकीकत क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ क्रिसमस। हमने जो हवालाजात पढ़े हैं उसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो आकर मजूसियों ने किए। उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है? आज यही सवाल जो मैं है आज यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। यहूदी इस बात को नहीं मानते, दिस इज अपार्ट थिंग्स, कि वो नहीं मानते। लेकिन अगर हम मानते हैं तो किस बुनियाद पर मानते हैं? और अगर आज कोई एथियस्ट, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई भी इंसान अगर आज आपसे आकर यह पूछता है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि क्रिसमस कहां है? क्रिसमस उसकी पैदाइश को जाहिर करता है। और जब ये सवाल लेकर वो बादशाह के पास गए, दिस वाज अ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन उन्होंने उस वक्त रेज किया जब उन्होंने खुद इसको कबूल किया, और कबूल करने के बाद अपने घरों को छोड़कर सफर करके निकले और एक लंबा सफर तय करके पहुंचे और यरूशलेम में आकर उन्होंने सबसे ये सवाल किया। ये सवाल जो उन्होंने किया वो आज भी उसी तरह से कांस्टेंट है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कल, आज और अब तक यकसा है। आज आपके साथ ये सवाल है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? और दूसरी बात, ये बात एक खबर है, और खबर की क्या अहमियत है? खबर किस तरह से लोग जो है वो खबर को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और जब तक कोई चीज खबर है उसका क्या रिएक्शन, उसका क्या रिस्पॉन्ड हो सकता है। इसी से हम आज इस बात को सॉर्ट आउट करेंगे। और जब वो हेरोदिस के महल में पहुंचे तो एक दूसरा सवाल और पैदा हो गया। सो हेरोदिस ने लोगों से कहा कि ये यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों के उलमा को, उस वक्त के डॉक्टर, उस वक्त के बिशप, उस वक्त के उलमा, उस वक्त के रबी जो थे, उनको कहा कि आओ और बताओ, क्योंकि ये तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखता है सवाल, और मुझे बताओ कि इसके बारे में खुदा के कलाम में क्या लिखा है, या तुम्हारा मजहब क्या कहता है, या इसकी क्या हकीकत है, इधर कि ये हकीकत है भी कि नहीं, राइट और रॉन्ग। अगर ये हकीकत है तो मुझे बताओ कि ये क्या है, और अगर इसकी वाकई कोई हकीकत है तो आपको मालूम होना चाहिए, और इसके बारे में क्या आप कहते हो। उन्होंने कहा कि किताबें ये कहती हैं, नबी ये कहते हैं, पेशनगोइयां ये कहती हैं, बल्कि खुदा ये कहता है उनके वसीला से कि उसकी पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में होनी चाहिए, जो इस बात का एक दलील है, एक सबूत है कि यह खुदा के प्लान के मुताबिक है। लेकिन yet this is just a news। एक दूसरा सवाल जो जन्म लिया कि उसकी पैदाइश कहां होनी चाहिए, यहूदियों का बादशाह कहां है और उसकी पैदाइश कहां होनी चाहिए। ये 2 सवाल आज हम लेकर चलेंगे। हम सब कृष्णों के लिए
سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا انسان اسے آپ کے سامنے پوچھے تو اس کے لیے یہ صرف ایک خبر ہے. جو بلیو کرتے ہیں وہ کوسچن نہیں کرتے. رائٹ اور رانگ؟ ہم جس ملک سے آئے ہیں اس ملک میں سب سے بڑا گناہ پتہ کیا ہے؟ ان کے مذہب کے خلاف کوئی کوسچن کرنا. بیٹا باپ سے پوچھے گا کہ یہ سوال ایسے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اس کو جواب نہیں ملے گا. پتہ کیا ملے گا؟ تھپڑ. کیونکہ یہ گناہ ہے مذہب کے خلاف پوچھنا. لیکن جہاں پر حقیقت ہے وہاں پر پوچھنا، تحقیق کرنا، جاننا ضروری ہے. جب تک یہ جانتے نہیں آپ اپنے ایمان کو مکمل طور پر پاتے نہیں ہیں. کسی بھی چیز کے لیے اگر ہم کوئی بات سنتے ہیں تو وہ ایک نارمل خبر ہے، اور خبر اس وقت تک خبر ہے جب تک اس کی تحقیق نہیں کی جاتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور یہ جاننے کے بعد یہ سچ ہے پھر اس پر ایمان لایا جاتا ہے. اور جب اس کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیٹیگریز ہیں کہ آئدر یہ میرے فیصلے میرے فائدے کی ہے، میری بینیفیشل ہے، میرے بینیفٹ کی ہے. اگر میں اسے قبول کروں تو میرے لیے بینیفٹ ہے، یا نہ کروں تو میرے لیے بینیفٹ ہے. کیا ہے؟ جب تک یہ ساری چیزیں ظاہر نہیں ہوتی آپ کسی چیز پر ایمان نہیں کر سکتے. آپ کسی چیز میں سرٹن نہیں ہو سکتے. کسی چیز پر آپ کا بھروسہ اور توکل نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، اس چیز کو جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا اس سیزن کو دیکھتے ہیں کہ اس سیزن کی کہانی کیا ہے. ہوا کیا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، یروشلم میں سب چیزیں نارمل چل رہی ہیں. آمین. سب چیزیں نارمل چل رہی ہیں. ایک لمبا عرصہ گزر گیا. ملاکی نبی آخری نبی ہے پرانے عہد نامہ کا. اس کے بعد 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 4 صدیاں، 400 سال ہو گئے جیسے خدا دنیا کو بھول گیا. کوئی پیغام نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رویا بھربلا نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. خدا لوگوں کو بھول گیا، لوگ خدا کو بھول گئے. سب اپنی اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. لیکن حقیقت میں جب ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خدا اس 400 سال کے عرصہ میں ایک ڈیوائن پلان، ایک راست بازی، اور ایک خدا اپنی راست بازی تیار کر رہا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہے. اور اچانک اس سیزن میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے پورے ماحول میں، اور ایک ہلچل مچتی ہے کس وجہ سے؟ ایک خبر سے. ایک خبر جو ہے وہ سم ٹائم فیملی کو، سم ٹائم شہروں کو، سم ٹائم ملکوں کو، سم ٹائم دنیا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. چھوٹی سی خبر جس کی بنیاد کچھ بھی نہ ہو. مثال کے طور پر کرونا آج تک کسی نے نہیں دیکھا، آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور کروڑوں لوگ مارے گئے. ہماری سائنس، ہمارا تجربہ، ہمارا میڈیکل، لیکن آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سے سب واقف ہیں، رزلٹ سے واقف ہیں، اور جو آبجیکٹ ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے. یہ جو پیغام ہے اس کی سیلیبریشن تو سب کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی کرسچن سے پوچھو کہ آپ کرسمس کیوں مناتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ we know. میتھیو نے کہا. Matthew told this, Matthew told us, Luke told us, Mark told us, John told us, and they write a story. This is a word of God. But how? How you can prove this is a word of God? جب یسوع پیدا ہوا کیا متی کی کتاب تھی؟ بتائیے مجھے. کون سی کتاب تھی؟ پرانا عہد نامہ تھا. تو پھر آپ کیسے ریفر کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، کوئی نیوز رپورٹر نہیں، کوئی نیوز ایجنسی نہیں، کوئی دوسرا سورس نہیں. جب ہم خبر سنتے ہیں، دیکھیے جب بھی ہم کوئی خبر سنتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے پہلے ایک کوشچن ہوتا ہے، کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ رائٹ اور رانگ؟ اگر خبر سچی ہے تو کیا آپ کے فائدے کی ہے؟ اگر آپ کے فائدے کی ہے تو آپ اسے سننا پسند کریں گے. اگر آپ کے فائدے کی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے. آمین. اور اس کے بعد جب آپ اس بات کو سنتے ہیں اور اس کے بارے میں جب تک پرتیت نہیں کر لیتے، پوچھ نہیں کر لیتے، تحقیق نہیں کر لیتے کہ یہ واقعی سچ ہے یا ایک افواہ ہے، تب تک
آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اپنے questions آپ اپنے until unless you do not put your finger about your questions what you have about that you cannot be satisfied. اور یہاں پر یہی تو یہ صرف ایک خبر ہے اور جب تک کوئی خبر یا کوئی بشارت کوئی کلام یا کوئی الہام کوئی افواہ یا کوئی حقیقت اس وقت تک آپ کے لیے نہیں ہے جب تک آپ اس کو قبول نہیں کریں. روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں آمین ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. کس ماں کا نام آپ کو نیوز میں ملتا ہے؟ کسی کا ملتا ہے؟ until unless کوئی ایسا ریئر واقعہ نہ ہو کہ یہ 5 بچوں کی پیدائش ہے یا یہ بہت کم عمری کی until unless کوئی ریئر نہ ہو. لیکن یہاں پہ کوئی رپورٹ نہیں کوئی میڈیا نہیں کوئی ایجنسی نہیں خدا خود انوالو ہے. مسیح کی پیدائش کو لوکا نے نہیں مرکس نے نہیں میتھیو نے نہیں لوک نے نہیں خدا نے نازل کیا ہے. یہ کسی انسان سے متعلق نہیں ہے کسی کتاب سے متعلق نہیں ہے کسی ہسٹری سے متعلق نہیں ہے. This is belongs to God. This is directly the ministry of the Holy Spirit. And he is the one who is authority and he is the one who is giving a revelation and choose the people. اور وہ اس منسٹری کو ہولی اسپرٹ کی منسٹری کو جو خدا کی پرسنل منسٹری ہے خدا کی جو پرسنل منسٹری ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ڈائریکٹ بھائی کا چرچ ہے لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں اگر ڈائریکٹ بھائی بھی یہ کہے نا میرا چرچ ہے تو یہ جھوٹ ہے. کلیسیا خدا کی دلہن ہے اور دلہن کا دلہا کون ہے؟ یسوع. یہ اسٹیورڈشپ میں ہے یہ اس کو سنبھالنے میں ہے یہ اس کے کیئر ٹیکر ہیں. You are the church. You are the sons and daughters of God. You are the authoritative ambassadors of God. You are the disciples of God. You are the ambassadors of God to get for getting the good news, to teach, spread and preach that good news. خدا کے پاک روح نے جس کی یہ منسٹری ہے اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے چوز کیے کریکٹر چوز کیے. سب سے پہلے کس کو چوز کیا؟ مدر میری کو. She is the only character of the Holy Family. Holy is, who is the Holy? صرف ایک ہولی ہے. کون؟ خدا. اس لیے اس کو ہولی فیملی بولتے ہیں. یوسف، مریم اور جیسس کرائسٹ. یہ ہولی فیملی ہے اور خدا نے اس ہولی فیملی کے پہلے ممبر کو جو ہے وہ چوز کیا مریم کو. اور کیا کیا؟ جو منسٹری ہے ہولی اسپرٹ منسٹری ہولی اسپرٹ کی ہے میسنجر فرشتہ ہے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو بھیجا تو اس نے میری اور آپ کی طرح سے سوال ریز کیا جو اس کا کرنا بنتا تھا. اور یہ یہی نہیں پہلے اس کی بنیاد بھی بنائی. کیسے؟ زکریا سے اور الشبا سے. اور اس کا کیا ہوا؟ ایک بندہ ہے جو ربی ہے اور اپنی باری کہانت کی باری پر خدا کی حضوری میں موجود ہے. پوری بنی اسرائیل میں وہ واحد شخص ہے جو خدا کی حضوری میں جانے کا مقدم رکھتا ہے اور خدا کی حضوری میں موجود ہے اور خدا کا فرشتہ اس سے کلام کر رہا ہے اور جب وہ کلام کر رہا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. This is the character of me and you. This is a real representation of me and you. No. This is illogical. This is not according to science. یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. The same questions, the same angel came to Mary. جو ایک نوجوان لڑکی ہے اس کے پاس تھیالوجی نہیں اس کے پاس نالج نہیں شاید وہ شریعت کی علماء نہیں لیکن وہ صرف یہ ایک بات جانتی ہے کہ یہ بات لاجیکلی بایولوجیکلی اور سینس کے مطابق نہیں ہے اور صرف یہ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب میں سینٹرل صرف تھیم جو ہے روح القدس. جواب کیا ہے؟ روح القدس. باقی بات تو آگے پیچھے کی ہے ہی لیکن سینٹر کیا ہے؟ روح القدس. روح القدس کی قدرت جب وہ یہ سنتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ I don't like this. I don't agree. I will not agree.
یہ خبر ہے, but I am not ready to take this. It's happened upon me. آج جب آپ سنتے ہیں خدا کے کلام کو, کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی ویئرڈ چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پاک روح کا مکاشفہ ہے, یہ خدا کی منسٹری ہے, یہ پاک روح کا پیغام ہے, یہ خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے, مجھے اس کو فالو کرنا ہے. No. We have a long list for lame excuses. We have a long list for argument. This is not real. Says don't approve it. This is not a ritual. It's never happened before. Why I am? Oh God, why I am? I don't agree with God. I don't agree with angel. I don't agree with the word of God. If she did like that, کیا ہوتا؟ ہم کرسمس منا رہے ہوتے. میری بات یاد رکھیے گا, یہی فرشتہ کس کے پاس آتا ہے؟ جوزف کے پاس. اور جوزف کیا ہے؟ راست باز انسان ہے. اور آ کر فرشتہ سب سے پہلے اسے بات ہی عجیب کہتا ہے, وہ یعقوب کا بیٹا ہے, اور فرشتہ آ کر اسے کہتا ہے اے ابن داؤد. اور میرے اور آپ کی جگہ پہ کوئی ہو تو ہم کیا کہیں؟ میرے باپ کا نام یہ ہے, آپ نے نام ہی غلط لیا ہے. بھائی جان آپ نے نام ہی غلط لیا ہے, میں کیسے مانوں؟ لیکن he was a righteous person, and now he is including the plan of righteousness of God. He raised no questions. Amen? کتنا آرگومنٹ لکھا ہوا ہے. مریم نے تو پھر کہہ دیا میں مرد کو نہیں جانتی. اور اس کے لیے بھی کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اپنے بچوں کے رشتے دیکھنے کے لیے جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کو بلاؤ, ہم نے بیٹی چائے لے کے آئے گی. بہت سے ایسے وہ پروز رکھے ہوئے ہیں, اور دیکھتے ہیں اوپر سے لے کر, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ایسے جیسے کہ we are God. اس نے کوئی کوشچن نہیں کیا. اور کلام یہ کہتا ہے, میں نہیں کلام, میں جو بات بولوں گا کلام میں نہ ہو اس سے don't accept that. وہ اٹھ کر اس نے ویسے ہی کیا جیسا خدا کے فرشتہ نے اسے کہا تھا. He accepted that. اس کے بعد فرشتہ آتا ہے گڈریوں کے پاس. انہوں نے کیا کیا؟ سنا, قبول کیا. پھر ایک گروہ آتا ہے, جو ابھی بھائی نے بڑا خوبصورت گیت گایا کہ فرشتوں کا گروہ جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہے, اس نے قبول کیا. پھر اس کے بعد آپ کے خیال میں جو سائنٹسٹ ہیں جن کے کہنے سے آپ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور والمارٹ کو خالی کر دیتے ہیں, ساری اشیاء خرید کے اپنی پینٹری میں جمع کر لیتے ہیں, who they are wise people or they are just مت سٹیائے گئے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ بولیے پلیز. وائز ہے یا ایویں بیوقوف ہے اور ایویں کہانیاں بنا کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں لوٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ ہم ان کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آج ہم لاسٹ سیزن میں 2 ہریکین کا سامنا کر کے آئے ہیں, اور جب وہ بولتے ہیں تو سب لوگ لا کر, میرے پاسٹر دوست ہیں, 2 حضرات ہیں, وہ بھی کتنے ہو پاسٹر صاحب میں والمارٹ سے سامان لے کے آیا ہوں اور میں اپنے گھر کی کھڑکیوں پہ لکڑی لگا رہا ہوں, تاکہ جب وہ آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے, لکڑیاں روک سکتی ہیں؟ ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں. اب آپ ماسک پہن لو, اب آپ گھر سے باہر نہ نکلو, یہ ہونے والا, ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں because they are the wise people. At that age, the student of astronomy, scientist, جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں, وہ اس بات کو سنتے ہیں اور سن کے قبول کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا کویسچن, جب آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو آپ کس کو میسج بھجوانا پسند کرتے ہیں؟ بولیے. جو آپ سے سب سے زیادہ قریبی ہوں, رائٹ؟ ہم سائے کو چھوڑ دیتے ہیں, تیسری گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, چرچ والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اپنے بچے اور بچیوں کو کیا کرتے ہیں؟ میسج بھجواتے ہیں. اگر کوئی ایسا سورس نہ ہو تو ہم پلے سے پیسے دیتے ہیں کہ یہ لو اور جا کر اس کو لے کے آؤ. اور جب وہ آتے ہیں
تو سونے کا گفٹ کون لاتا ہے؟ یا ساس لے کے آتی ہے، یا ماں لے کے آتی ہے، یا باپ لے کے آتا ہے، یا جو یہ کلیم کرتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ قریبی ہیں؟ آمین آمین. ویسے کو گفٹ دیتا ہے؟ یہاں پر فرشتہ آیا اور اس نے ایک نیوز دی مسیح کی پیدائش کی. اور جب مسیح کی پیدائش کی اس نے نیوز دی تو اس کو قبول کرنے کا وقت ہے. اور یہی خوشخبری ہے، یہی خدا کی رائچسنس ہے، اور یہی خدا کی منسٹری ہے، اور یہی خدا کا کلام ہے. ابھی تک کچھ نہیں ہے. ابھی تک متی کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، لوکا کا بھی نہیں پتا، جون کا بھی نہیں پتا، کسی کا بھی نہیں. لیکن ابھی یسوع کا بھی نہیں پتا، صرف اس کی نیوز آئی ہے. اور وہ نیوز قبول کی ہے یوسف نے، مریم نے، گڈریوں نے، مجوسیوں نے. اور قبول کرنے کے بعد تحقیق ان کی اپنی ہے. کوئی بھی چیز جب تک آپ جان لیں آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے، آپ کے لیے وہ سچی ہے، آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہے، آپ اس کو کس طرح سے قبول کرتے ہو، کتنی تحقیق کرتے ہو، اور کتنا اس پر عمل کرنا چاہتے ہو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یسوع کے اوپر نہیں، کلام کے اوپر نہیں. یہ آپ نے اس خبر کو سچا یا جھوٹا آپ نے ٹھہرانا ہے. بہت دفعہ ایک ہی خبر ایک گروپ کے لیے اچھی ہوتی ہے اور دوسرے گروپ کے لیے نہیں ہوتی. یہ خبر شاید اس وقت مریم کے لیے بھی سنتے سار سب سے پہلے اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے قبول کر لی وہ خبر اس کی زندگی کا نصب و لعن بن گیا. یوسف کی زندگی کا نصب و لعن بن گیا، گڈریوں کی زندگی کا نصب و لعن بن گیا. اور مجوسیوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم جائیں گے اس خوشخبری کو، ہم جانتے ہیں کہ یہ سچی ہے. ورنہ کوئی سردیوں کے موسم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سونا مڑ لبان لے کر جاتا ہے کسی کو تحفہ دینے کے لیے؟ بولیے، کوئی جاتا ہے؟ اور جا کر ڈھونڈ رہا ہے. یہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہمارا ذہن یہ مانتا ہے، ہمارا کلچر یہ مانتا ہے، ہماری تعلیم یہ مانتی ہے کہ یہ بات سچ ہے. اسی لیے وہ نکلے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. یہی بات جب بادشاہ کے محل میں جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بات اچھی ہے. ہیرودیس بادشاہ کے لیے اچھی بات تھی، اس کے لیے اچھی نہیں تھی، باقی لوگوں کے لیے اچھی نہیں تھی، جن کا بادشاہ ان کے لیے بھی اچھی نہیں تھی. یہودی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور بادشاہ کے پاس، کسی اور بادشاہ کی سربراہی میں جائیں. یہ خدا ان کو بادشاہ دے رہا ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آمین. یہی خبر ان کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ خوشی کی بشارت ہے. خوشی کی بشارت ہے. بولیے پلیز. بڑی خوشی کی. اس کا مطلب اسٹیلا بازی سن رہے ہیں، باقی لوگ انجوائے کر رہے ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے جو سب امت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ سب امت کے لیے ہے. میرے عزیزو، اگر یہ خوشی کی بشارت سب امت کے لیے ہے تو اس خوشی کی بشارت کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ اس خوشی کی بشارت کو کیوں مان رہے ہیں؟ مسیح کے پیدا ہونے کے 50 سال کے بعد جو ہے وہ تقریباً 55 سال کے بعد لوکا رسول نے اس بات کو لکھا، بلکہ مرکس نے 55 سے 55 to 56 AD اور 60 to 65 AD 65 سال کے بعد میتھیو لکھ رہے ہیں. 50 سال کے بعد ساری، اور جان جو 70 سال کے بعد لکھ رہا ہے. وہ کیسے اس بات کے گواہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ انہوں نے صرف، اگر آپ دیکھیں تو لوکا رسول اپنی انجیل کا آغاز اسی بات سے کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کسی انسان کے لیے آپ اس پر ایمان نہیں لا رہے، یہودی اس پر ایمان نہیں لا رہے. یہ یہودی ہی ہیں جو اس کا سارا اکاؤنٹ لکھ رہے ہیں. یہ چاروں انجیل یہودیوں نے لکھی ہیں. اگر وہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کون کسی کے بچے کے پیدا ہونے کی اتنی تحقیق کرے گا اور کتاب لکھے گا؟ اور تحقیق کے بغیر تو کوئی کتاب نہیں ہوتی. اور یہ سب سے پہلے گواہ ہیں.
اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور ہم نے یہ جانا ہے، اور یہ خبر سچی ہے، اور یہ سچی ہے، اور یہ بشارت ہے کس کے لیے؟ ساری امت کے واسطے۔ لیکن آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کی پیدائش اس چرچ میں ہونی چاہیے، اور آپ اس کی پیدائش منانے کے لیے لے کے آئے ہیں، وہ 2000 سال پہلے 16 مرلبان لے کے آئے تھے، آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ ابھی عبادت میں آپ کو فون آئے، پیاری بیٹی کو خدا نے پیارا سا بیٹا دیا ہے، پاسٹر صاحب اگلے ہفتے ملاقات ہوئے گی، رائٹ اور رانگ؟ ہاں، ہم میں سے کون یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ اس کی ڈیٹی کو ظاہر کرتی ہیں؟ سونا اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، مر اس لیے، فرینکسس جو لبان ہے اس لیے کہ وہ صرف اونلی ایسی چیز ہے جو پرسش کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بخور جو پرسش کے لیے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جلائی جاتی۔ اور مر اس لیے کہ وہ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، وہ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے۔ جب وہ صلیب پر تھا تو ان کو جو سرکہ دیا گیا اس میں بھی مر ملایا ہوا تھا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ اس لیے کہ یہ روح القدس کی منسٹری ہے، روح القدس ہی اس کو لے کے چل رہا ہے، روح القدس ہی اس کی تحقیقات ہے، خدا کی یہ ایجنسی ہے، آسمان سے یہ ساری پلاننگ جو ہے، خدا کی راست بازی جسے ہم بولتے ہیں، یہ آسمان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ ہاللویا۔ آسمان جو ہے یہ اس کی ایجنسی ہے، خدا اس منسٹری کے پیچھے ہے، روح القدس کی منسٹری ہے، روح القدس ہی جو خدا خود ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کے سامنے آگے چلا کرتا تھا، اس وقت روح القدس ستارے کی صورت میں ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ جب تک آپ مسیح کے پیغام کو، کلام کو پورے دل سے قبول نہیں کرتے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کرتے، آپ خدا کی روح القدس کی رہنمائی کو نہیں پا سکتے۔ وہ آپ کو کبھی گائیڈ، لیڈ اور ڈائریکٹ نہیں کر سکتی، آپ کبھی سرٹن نہیں ہو سکتے یہ پیغام میرے لیے اور خدا کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، پہلا پیغام سن کے یہ جان لیں کہ یہ جتنا الہام ہے یہ خدا کے روح القدس کا الہام ہے، خدا کے روح القدس کا الہام ہے۔ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے۔ آج وہ کہاں ہے؟ چرنی میں۔ چرنی میں نہیں، 2000 سال پہلے چرنی میں تھا۔ چرنی میں تو 1 سال پہلے ہی ڈسپیئر ہو گیا تھا۔ جب مجوسیوں نے اس کو پایا تو اس کو گھر میں پایا، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ اس کا ٹائٹل تو بادشاہ ہے، اور بادشاہ کہاں پر ہوتا ہے؟ تخت پر۔ ہر انسان کے دل میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر آپ کرسچن ہیں، 2 چیزیں آپ کے لیے مقدم ہیں۔ ایک آپ کی زندگی، جو آپ کی زندگی کا تھرون ہے، مطلب آپ اپنی زندگی کے کنگ ہیں، رول اوور کرنے والے ہیں، اور دوسرا آپ کا مذہب جو کراس ریپرزنٹ کرتا ہے۔ آپ کو دونوں میں سے ایک کو چننا ہے، ایک مسیح کے لیے ہے اور ایک آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کیا چنا اس پیغام کو سن کے؟ پیغام کے مطابق صلیب پر مسیح ہے، لیکن ایمان کے مطابق کہاں پر ہے مسیح؟ تخت پر۔ آپ کی زندگی میں مسیح کہاں پر ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا مسیح صلیب پر ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں مسیح سب کچھ کر رہا ہے تو آپ مسیح کہاں پر ہے؟ تخت پر، اور آپ کہاں پر ہیں؟ صلیب پر۔ جو میرے پیچھے چلنا چاہے ہر روز اپنا انکار کرے، اور خود ہی کا انکار کرے، اور صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چل لے۔ آپ کو جاننا ہے کہ یہ خبر کتنی سچی ہے، اس کی تحقیق آپ نے کرنی ہے۔ یسوع جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا آپ اسے نہیں جانتے، اور آپ کے اندر آپ کی گواہی سے پیدا ہوگا، اور جب تک آپ اس کو ایکسرسائز نہیں کریں گے اپنے فیتھ کو، تب تک آپ اسے پا نہیں سکتے، تب تک اسے نہیں پا سکتے۔ میری زندگی میں اتنی زیادہ گواہیاں ہیں کہ آپ مجھے ایک لفظ دیں، میں آپ کو ایک لفظ پہ 10 ٹیسٹمنی خدا کی بتا سکتا ہوں، ایک لفظ پہ۔ لب الواب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر قدم پر
खुदावंद को काम करते देखा है। अगर आज आप नहीं देखते तो इसलिए कि आप उस पर मुकम्मल तौर पर बिलीव नहीं करते, शायद अभी तक आप तहकीक में हैं। जो भी आपके सवालात हैं पाक रूह से कीजिए। वो आपका काउंसलर है, वो आपका खुदा है, वो आपका गाइडर है, वो आपका बचाने वाला है। ये मिनिस्ट्री पाक रूह की है और हम सब मिल के इसमें शामिल हुए हैं। खुदा इस पाक कलाम के वसीला से आपको ईमान बख्शे और आपको इस अहल करे कि आप रूह कुद्दस से डायरेक्ट इसकी क्वेश्चंस करें और जो आपकी तहकीकात हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, रूह कुद्दस पूछें, वो आपको खुदा के पाक कलाम से इसका जवाब देगा और आप पर साबित करेगा कि ये खुदा है और खुदा करने वाला, खुदा इस मिनिस्ट्री को चलाने वाला, खुदा पूरा करने वाला और हर एक कदम पर पूरा करने वाला। जिस जिस जगह पर जो जो ज़रूरत थी मजूसियों को, अब वापस नहीं जाना, स्टारा वहीं पे आकर ठहरा, मरियम को, हर एक बारे में बिल्कुल हमारा खुदा कल आज और अब तक यकसा है। वही खुदा आपका खुदा है, वही खुदा आज भी आपके साथ काम करना चाहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि खुदा हर कदम पे मेरे साथ है। एक छोटा सा मिसरा गाना चाहूँगा। कदम कदम पे उसकी वफ़ाएं मैंने देखी हैं, कदम कदम पे उसकी वफ़ाएं मैंने देखी हैं, चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। God bless you all. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah.